اللہ تعالیٰ میرے والد کی مغفرت کرے. بعض چیزیں انہوں نے بڑی اچھی سکھائیں. انہوں نے زندگی بھر کسی سے 1 روپے بھی قرضہ نہیں مانگا میرے والد صاحب. حالانکہ میرے والد صاحب نے ایک زمانے میں بڑی غربت میں وقت گزارا ہے. وہ کہتے تھے میں نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے, اور ہمیں بھی وصیت کرتے تھے. اور پھر اللہ نے ہمیں شیخ ایسے دے دی, حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, وہ بھی کہتے تھے کہ کبھی زندگی میں کسی کے سامنے اپنی حاجت ظاہر نہیں کرنا, اور فرماتے تھے اگر ایک دفعہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا نا, اس کی سزا یہ ملے گی کہ اللہ ساری زندگی مخلوق کا محتاج کر دیں گے, بھکاری بنا دیں گے. وہ آخرت تو بعد میں, دنیا میں یہ سزا ملتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جس نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا نا, چاہے وہ قرضہ کے لیے ہو, قرضے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کا کوئی بہت بے تکلف دوست ہے جس سے ابے تبے سے بات ہوتی ہے, آپ نے اس سے پیسے لے لیے, اس کو دے دیے. وہ مانگنا نہیں ہے, وہ تو بے تکلف ہی ہے. اس میں انسان کو بے عزتی بھی محسوس نہیں ہے. ابے یار نکال دے رہا 5 روپے, نکال دے رہا 10 روپے, نکال یار, میں دے دوں گا تیرے کو. ابے دے. اور آپ کو یہ پتا بھی ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں آسانی سے اس کو. اب ایک آدمی 1 کروڑ روپے کما رہا ہے, وہ اپنے دوست سے کہتا ہے یار ذرا 1 لاکھ روپے دے, میں تیرے کو دے دوں گا, ابھی تنخواہ ملے گی. یہ وہ اس میں داخل نہیں ہے, یہ تو آپس کی بے تکلفی ہے. اس کو پتا ہے یہ 1 لاکھ روپے اس کے لیے کیا ہے. لیکن ویسے جو مانگا جاتا ہے نا, کسی کے پاس پیسے دیکھ کے ایک دم رال ٹپکنا شروع ہو گئی, یار اس کے پاس پیسے ہیں, ایک دم آ گیا وہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں. تو بھائی تمہارے گھر میں روٹی مل رہی ہے, تو اگر تمہیں اللہ پیسے دے دے تو کاروبار کر لو, کیا خیال ہے؟ نہیں دے تو آرام سے جتنا اللہ دے رہا ہے اسی پہ گزارا کر کے. مالدار بننے کا شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے, اور اس کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں. کل کاروبار ترقی کرے گا تو پھر دل چاہے گا یار تھوڑا اور انویسٹمنٹ ہو جائے, تو یہ کیا ہو جائے گا, پروفٹ ڈبل. پھر لوگوں سے بھیک مانگے گا, پھر چاہے گا کہ یار یہ اور اگر مل جائے تو یہ کیا ہو جائے گا, ڈبل. ہاں, مزاربت کے لیے کسی سے پیسے لینا وہ اس میں داخل نہیں ہے, کیونکہ میرا تھوڑی نقصان ہے. ایسے لارے رپے دیتے ہیں اس کو, یار ایسا 100% نفع ہے, 100% فائدہ ہے, یار دے دو. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. مجھے جب والد صاحب کی طرف سے وراثت ملی نا, تو مجھے یہ سب تجربے ہو چکے ہیں. ٹوپیاں شوپیاں کرا کے لوگ الحمدللہ سب پی پا کے لوگوں نے برابر کر دی, داڑھی والے بھی, اس میں نمازی بھی, ہر طرح کے لوگ. تو ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے یار وہ, میں بیوقوف تھا, میں نے بتا دی مجھے پیسے ملے, جو بھی ملتا تھا نا, بتا ہے السلام علیکم, ارے مجھے اتنے پیسے ملے. تو ہم خوش خوشی بتا رہے ہوتے تھے بھائی اللہ کی نعمت پیسے ملے. تو وہ ایک صاحب آئے, کہنے لگے یار وہ ایک کاروبار ہے. اچھا, اس وقت تک میں کافی ڈبا چکا تھا, اس کے بعد تھوڑے سے رہ گئے تھے, تو مجھے تھوڑی سی والد صاحب کی وصیتیں یاد آنا شروع ہو گئی تھیں. تو ایک صاحب آئے میرے پاس, کہنے لگے یار وہ آج کل نا گاڑیوں کا کاروبار بڑا ٹائٹ چل رہا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کیسے ٹوپی کرائی جاتی ہے. یار وہ مفتی صاحب ایسا ہے کہ آپ اتنے پیسے دیں مجھے, میں پرانی گاڑی خریدوں گا, ریپیئر کر کے اس کو بیچوں گا, 10-15 ہزار روپے پروفٹ ہوگا, آدھا آپ کا آدھا میرا. اور انہوں نے مجھے ہوٹل پہ بلایا, باقاعدہ چائے وائے انتظام, بڑے ٹھنڈے ماحول میں, جذباتی نہیں, تمیز سے, ابھی آرام سے. میں نے کہا جلدی کرو, بات کر رہے ہیں, ابھی آرام سے. دیکھو کسی کی جیب سے پیسے نکلوانے کے لیے شیطان, بولو بھائی کیسی پٹیاں پڑھاتا ہے. تو میں نے کہا کہ ابا نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ بیٹا جب بھی کوئی پیسے مانگے نا کہ اس میں اتنا نفع ہے, تو اس سے بولو پھر اپنا پیسہ کیوں نہیں لگا رہے اس میں, ٹھیک ہے. یا تو وہ ثابت کرے کہ میرے پاس ایک ڈھیلا بھی نہیں ہے. تو جب ایک ڈھیلا بھی نہیں تو اتنے تجربے کہاں سے ہوئے تمہیں کاروبار؟ جب ایک ڈھیلا ہی نہیں تو تمہیں تجربہ کہاں سے ہو گیا کہ گاڑیوں کے کاروبار کا؟ تو کچھ کراس کویشچن ابا نے سکھائے ہوئے تھے, تو وہ کام آگے, ورنہ وہ بھی بنیان بھی جاتا اپنا بالکل ہی روڈ پہ گھوم رہے ہوتے. تو وہ انہوں نے دعوت کی, انہوں نے کہا کہ بھئی وہ ایسے ہے کہ وہ گاڑیاں میں پرانی خریدوں گا, اور 1 لاکھ سے شروع کرتے ہیں. 1 لاکھ کی اس وقت یہ بات ہوگی 2005 یا 6 کی. پرانی گاڑی 1 لاکھ میں شراڑ میں راڑ آ جایا کرتی تھی. 1 یا 1.5 لاکھ انہوں نے کہا اس سے شروع کریں گے, پھر آہستہ آہستہ کاروبار کو کیا کریں گے, بڑھائیں گے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی اس میں اتنا پروفٹ ہے, تو آپ تو گلشن اقبال میں بیٹھتے ہو, آپ کا ماشاءاللہ اچھا بزنس ہے, تو یہ آپ اپنے کیوں نہیں لگا کے پورا پروفٹ کیوں نہیں رکھ لیتے آپ؟ یہ مجھ سے محبت میں آدھا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یار آپ سے عقیدت ہے, محبت ہے, میں چاہتا ہوں آپ کا ایک بزنس کھڑا ہو جائے. میں نے کہا مجھ سے محبت ہے نا, تو اپنا پیسے لگاؤ, اور جو اس سے پروفٹ ہو آدھا مجھے گفٹ دے دو, آدھے مجھے کیا کر دو, ہدیہ دے دو. مجھ سے آپ کو اتنی محبت ہے تو آدھے پیسے مجھے کیا کر دیا کرو. اب دیکھو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ خود رسک نہیں لے رہے اپنے پیسے پر. پتا چل گیا اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کی جیب سے نکلواؤ, اور رسک نقصان ہوگا تو اس کا ہوگا, اس کے پیسے سے کھیلو. فائدہ ہو گیا تو چھکا لگے گا, نہیں ہو گیا تو بول دینا بھائی شریعت میں نقصان تو جس کا پیسہ ہوتا ہے نقصان تو وہی اٹھاتا ہے. یہ ہو رہا ہے, یہ گھروں میں بھی ہو رہا ہے, بڑے بھائی کے ساتھ, چھوٹے بھائی کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ. ان کا پیسہ کروڑوں روپے لے کر بھائی کیا کرتے ہیں, بہن کے کروڑوں روپے لے کر کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں, اور اس کو لارے رپے دیتے ہیں کہ جو پروفٹ آئے گا آدھا تمہارا آدھا میرا. بھائی رسک کیوں لے رہے ہو؟ تمہیں یقین ہے کہ یہاں سے پروفٹ آئے گا؟ کیسے یقین ہے؟ کیا اپنا پیسہ اتنا ٹھوس سکتے ہو اس میں؟ اور اگر اپنا پیسہ بھی ٹھوک رہا ہے
تو بھی بہن سے ایسی جگہ پیسہ لگانا جہاں 100% یقین نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ظلم میں آتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے مالی حقوق کو بہت تفصیل سے بیان کیا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، فرمایا بچہ جب بالغ ہو جائے تو جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے یعنی بالغ ہو جائے تو بتا دیا کہ شادی تو کر دو کیونکہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا، لیکن پیسہ بھی اس کے ہاتھ میں. بولو بھائی، یعنی اس میں اللہ نے بتا دیا کہ شادی کے لیے سمجھداری کی عمر کو پہنچنا ضروری نہیں ہے. یہ قرآن ہے. شادی کے لیے بلوغت ہے کیونکہ شادی جسم کی ریکوائرمنٹ ہے. نہیں یاری میرا خلے واسم، وہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، لہذا وہ تو کر دو. بلغ النکاح، فرمائیے نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے، کر دو، اسی کے پیسے سے کر دو. ٹھیک ہے نا کہ بھائی تمہاری اتنی وراثت پڑی ہوئی ہے، اب ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن ہاتھ میں نہ پکڑاؤ اس کے، سمجھداری کے ساتھ اس پر، اس کی بیوی پر، اس کے بچوں پر خرچ کرو. فرمایا پیسہ ہینڈ اوور کب کرو؟ کہ جب وہ سمجھدار ہو جائے، جب آپ سمجھو کہ اب یہ اتنا میچور ہو گیا ہے، زمانے میں سروائیو کرنا سیکھ گیا، اب اس کو ٹوپی کرانا، یہ اگر کوئی اس کو ٹوپی کرائے گا تو یہ اس کو پگڑی کرا دے گا. یہ کوئی اگر اس کو ٹوپی کرائے گا تو یہ اس کو کیا کرائے گا؟ پگڑی کرا دے گا. اب ڈیڑھ ہوشیار نہیں ہو جاتا. اور اس کی انتہائی عمر 25 سال ہے. 25 سال کا مطلب یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں اگر کوئی بچہ سمجھدار نہیں ہو رہا تو 25 سال آخری عمر ہے، اس کے بعد اس کو دینا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ 90 سال کا ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں ابھی سمجھدار ہے ہی نہیں، تو یہ بھی ظلم ہے نا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو انتہائی مدت کیا ہے؟ انتہائی، ویسے تو اس سے پہلے ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کو یہ خیال نہیں ہوا تو 25 سال کے بعد آپ کو اس کا مال روکنے کی اجازت نہیں ہے، بہرحال دینا پڑے گا اس کو. تو آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ جب اس کا مال اس کے حوالے کرو تو لوگوں کو گواہ بھی بنا لو، تاکہ کوئی کل تمہاری طرف انگلی، کتنا کلیئر کٹ کرنے کا حکم، کلیئر بات کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے نا پیسوں کے لین دین میں. آج ہوتا کیا ہے کہ بڑا بھائی عام طور پر وراثت میں سے کھا رہا ہوتا ہے، ادھر لگا رہا ہے ادھر لگا رہا ہے، اگر چھوٹے اس سے پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے تو وہ وضاحت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. کہہ رہے مجھ سے کیوں حساب مانگ رہے ہو بھائی؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ چیز کا حساب رکھو، جب اس کا مال اس کے حوالے کرو تو کیا کرو؟ گواہ بناؤ کہ بھائی دیکھو معاملہ کلیئر ہے، کل مجھ پہ کوئی انگلی، ہم اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھ پہ کیوں انگلی اٹھے گی، میں تو اتنا نیک ہوں، مجھے گواہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، میں تو بہت نیک نیٹ کلین ہوں. عام طور پر یہ گھروں میں ہو رہا ہے. بھائی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، میں کیا چور ہوں؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو میرا پیسہ؟ میں مجھ پر اعتماد کرو، میں کوئی لے کے تھوڑی بات، یہ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. چھوٹا بھائی یہ پوچھے نا بڑے بھائی سے، وہ بھائی جان میری وراثت کیا، میں تو مجھے چور سمجھ رہا ہے؟ میں تیرے بھائی ہم نے بڑے بڑے کروڑوں میں کھیلا ہے، ہم تمہارے 10-20 روپے کھانے والے. یہ جواب ملتا ہے. کیسے سمجھائیں یار؟ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہن بولتی ہے کہ بھائی آپ مجھ پہ خرچہ کر رہے ہیں، ذرا مجھے بتا دیں کتنا حساب کتنا بنتا ہے ابا کی وراثت سے، تو میرا حساب تو سمجھ میں آئے. تو بھائی جواب میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے کیا چور سمجھا ہوا ہے؟ میں تمہاری دولت کھاؤں گا؟ میں کوئی عورتوں کے پیسے کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں؟ ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں. یہ تانے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک چیز کا حساب کیا کرو، جب اس کے ہینڈ اوور کرو تو بھی گواہ بناؤ کہ بھائی دیکھو کلیئر، کل مجھ پہ الزام نہ لگے. اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب تک اس کا مال حوالے نہیں کیا ہے، بچہ والے ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں وَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اس میں سے اس کو کھلاؤ، وَاكْسُوهُم اور پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور ان کو کلیریفیکیشن بھی دیتے رہو کہ بھائی دیکھو تمہارے پیسے ہیں، کہیں نہیں جا رہے، تمہارے پیسوں سے یہ تمہارے لیے کپڑے آ رہے ہیں، تمہارے پیسوں سے تمہارے لیے رزق ہے، تمہارے پیسوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بے فکر رہو، ہم لے کے جائیں گے نہیں. بیٹا تمہارا حساب کتاب سب کیا ہے ہمارے، اس کو خود سے آپ نے وضاحت کرنی ہے. اس کے دل میں شیطان وسوسہ نہ ڈالے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے پیسوں کے ساتھ. آج میں نے دیکھا ہے باپ مر گیا، گھر میں تعمیر ہو رہی ہے، رنگ کلر ہو رہا ہے، پورشن بن رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ بھائی ابا کے پیسوں سے بن رہا ہے یا کس سے پیسوں سے بن رہا ہے. عجیب سی ایک ٹینشن ہوتی ہے گھروں میں. پوچھو تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے کرنٹ لگ گیا. اس کو کسی سے پوچھ لو نا، اما سے ہی اگر پوچھ لو، اما یہ جو ایک اگلا پورشن اوپر بنا ہے یہ ابو کے پیسوں سے بنا ہے یا آپ کو جو وراثت میں حصہ ملا ہے اس سے بنا ہے یا مجلے بھائی نے بنایا ہے، تو اما کیا کریں گی؟ دودھ نہ بخشنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں گی آپ کو. بھائی ہم سب کا ہے، سب کا ہے. تو اس سے نیچے جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں نا ان کے دلوں میں بغض پیدا ہونا شروع کہ یار پتہ ہی نہیں چل رہا ابا کی وراثت اڑائی جا رہی ہے، ہمیں کوئی، ان کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. یہ مطلب ہے اس قرآن کی آیت کا. آئی بس جو کچھ بھی کرو گے ان کو اعتماد میں لے کے کرو گے، ان کو بات ان کے سامنے کوئی اندھیرے میں نہیں رکھو گے ان کو. تو میرے بھائی اتنی تاکید ہے مال کی. اور آج مسلمان کیسے ایک دوسرے کا مال کھاتا ہے. کسٹمر کو الگ بیوقوف بنایا جا رہا ہے، بہنوں کو الگ بیوقوف بنایا جا رہا ہے، بیگم کو الگ بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اللہ نے مرد کے ذمے جو اتنے خرچے لگا دیا نا عورت کے، اس کے بچوں کے بھی
اس لیے کہ اللہ نے آگے پھر وجہ بیان کی ہے، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا تم گھبراؤ نہیں کہ تمہیں 1 کروڑ کی وراثت ملی اور سارے خرچے تم پر، اور تمہاری بیوی کو 50 لاکھ ملے اور اس پہ کوئی خرچہ نہیں، گھبراؤ نہیں، ساری ذمہ داری ہم نے تم پہ ڈالی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں گھر کا سربراہ بنایا، تمہیں عورت کا حاکم بنایا، بما انفقوا من اموالہم، اسی لیے بنایا کہ مال کس کا خرچ ہوگا، یہی تو تمہاری مردانگی ہے کہ تم کھلا کے خوش ہوگے۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ نے باپ کو دے دی کہ اولاد کا سارا خرچہ تنہا کس پہ ڈال دیا؟ باپ پر۔ فقہاء اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کیونکہ نسب کہاں سے چلے گا اس کا؟ بولو بھائی، باپ سے چلے گا۔ کفالت کا مستحق کون ہوگا؟ جب میاں بیوی میں طلاق ہوگی تو بچے بچپن میں تو ماں کی کسٹڈی میں رہیں گے، لیکن جیسے ہی جوانی کی دہلیز پہ پہنچنے والے ہوں گے کس کی کسٹڈی میں آ جائیں گے؟ باپ کی کسٹڈی میں آ جائیں گے۔ شریعت اولاد کو باپ کا پہلے مانتی ہے، ماں کا بعد میں، کیونکہ وہ اپنائیت کا، بچے تو دونوں کے ہی ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے ستیلے ہیں یا اس کے وہ ہیں، لیکن تربیت کا حق کس کو زیادہ دیا ہے؟ اطاعت کا حق۔ باپ ایک بات کا حکم دے رہا ہے، ماں الگ بات کا حکم دے رہی ہے، تو شریعت اطاعت میں کس کو ترجیح دیتی ہے؟ باپ کو۔ اولاد کو حکم دیتی ہے کہ باپ کی اطاعت پہلے ہے، ماں کے حقوق حسن اخلاق میں زیادہ ہیں۔